بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر، اور اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک له نہیں ہے اس کا کوئی شریک، اقرارا به وتوحیدا اقرار کرتے ہوئے اس بات کا اور اخلاص کے ساتھ۔ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما مزیدا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کی رحمت ہو آپ پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے صحابہ پر۔ اس سے پہلے شاید آپ نے شیخ عبدالحفیظ سے سنا تھا کہ آل اگر مستقل ذکر ہو تو اس میں آپ کا خاندان مطلب جو مومن ہیں اور ساری امت اس میں شامل ہے، اور اگر وآلہ وعلی آلہ وصحبہ تو یہاں آل سے مراد صرف آپ کے خاندان والے ہیں جو اہل ایمان ہیں، وصحبہ سے تمام صحابہ مراد ہیں۔ وسلم تسلیما مزیدا، سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ۔ اما بعد، رہا حمد و ثنا کے بعد، فهذا اعتقاد اہل السنة والجماعة، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، اہل السنة والجماعة یہی ہے نا، یہی ہے جی۔ فهذا اعتقاد الفرقة الناجية اہل السنة والجماعة الناجية المنصورة، یہ عقیدہ ہے کامیاب ہونے والے نجات پانے والے گروہ کا، اہل سنت والجماعت کا، الى قیام الساعة قیامت کے قائم ہونے تک۔ کیا عقیدہ ہے؟ وهو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والایمان بالقدر خیرہ وشرہ۔ عقیدہ اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اور تقدیر کے خیر و شر ہونے پر۔ الایمان باللہ، سب سے پہلے ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان رکھنا۔ ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق باللسان یا الاقرار باللسان، جی پھر سے اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالجوارح یا وعمل بالارکان، کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا اور عمل کرنا۔ یہ ایمان کی تعریف مختصر سی علماء کرام نے ذکر کی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ان نؤمن بوجود اللہ، اللہ کے وجود پر ایمان لانا۔ سب سے پہلی بات اللہ کے وجود پر ایمان لانا، کیونکہ ایک ایسا طبقہ بھی اس دنیا میں پایا جاتا ہے جو اس ایمان کے اس حصے کا وہ انکار کرتا ہے، اللہ کے وجود کا وہ انکار کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے وجود پر ایمان لانا، والایمان بربوبیتہ، اور اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر ایمان لانا۔ بہت سارے لوگ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، شاید رب ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا، اور یہ وہ عقیدہ ہے اللہ کے رب ہونے پر اور اللہ کے وجود پر ایمان لانا
کہ کفار مکہ مشرکین مکہ بھی اس عقیدے کو مانتے تھے، اللہ رب العالمین کے وجود کا وہ اقرار کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کے رب ہونے کو بھی وہ مانتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ سوال کریں ان سے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا، یہ ایمان باللہ میں شامل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے الہ ہونے پر ایمان لانا، الہ ہونے پر ایمان لانا، اور الہ بھی خاص طور پر الافراد، کہ تنہا وہی الہ ہے، یعنی تنہا وہی معبود ہے، الہ معبود جس کی عبادت کی جائے۔ اور چوتھی چیز الایمان باسماء اللہ و صفاتہ، کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ سب کی تشریح انشاءاللہ ویسے ہم کافی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے۔ تو الایمان باللہ میں یہ چار باتیں شامل ہیں۔ والایمان بملائکتہ، اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، الملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے، فرشتے اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو مختلف کاموں پر مقرر کیا ہے، تعین کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو، انہیں اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان میں سکونت عطا کی ہے، مطلب آسمانوں میں سکونت عطا کی ہے۔ ان کا مسکن اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو بنایا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مختلف صفات قرآن کے اندر ذکر کی ہیں، سب کی ذکر کا یہاں پر وقت نہیں ہے، مختصر یہ کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ رب العالمین نے انہیں مختلف کاموں پر مقرر کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی ہر بات کو مانتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے، اور وہ صبح و شام اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، دن رات اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ اس سے تھکتے نہیں ہیں۔ تو ان تمام چیزیں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں فرشتوں سے متعلق، جو بھی بات کتاب و سنت میں مذکور ہے، تمام باتوں پر ایمان لانا یہ الملائکہ، الایمان بالملائکہ میں شامل ہے۔ الملائکۃ بالکتب وکتبہ، کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ کتاب، کتب کتاب کی جمع ہے، اس سے مراد وہ آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے رسولوں پر نازل فرمائی ہیں، جن میں سے جو ہمیں معلوم ہے وہ صحف ابراہیم ہے، تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اسی طرح انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور آخر میں قرآن مجید ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جو پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اور یہ تمام کی تمام کتابیں اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آسمانی کتابیں اللہ کے یعنی قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کا عقیدہ باطل ہے۔ جو کچھ کتابیں اللہ رب العالمین نے رسولوں پر نازل فرمائی وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ ان تمام باتوں پر ایمان رکھنا یہ الایمان بالکتب میں شامل ہے۔ تو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، الایمان بالرسل، رسول کی جمع ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور رسول کسے کہتے ہیں؟ من اوحى اللہ الیہ بشرع وامرہ بتبلیغہ، کہ اللہ رب العالمین جن پر وحی نازل فرماتے ہیں، یعنی کتاب کا نزول فرماتے ہیں اور اس کی تبلیغ کا حکم دیتے ہیں، یہ رسول ہے۔ تو نبی اور رسول میں فرق میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں۔
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 25 انبیاء کے نام ذکر فرمائے ہیں. تو کیا صرف 25 انبیاء دنیا کے اندر نازل ہوئے تھے یا مبعوث بنا کر بھیجے گئے تھے؟ نہیں، بے شمار انبیاء ہیں، تعداد کا صحیح عدد کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن جن 25 نبیوں کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے ان پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے. وہ سورہ انعام کی آیت ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا والی جو آیت ہے، کافی لمبی آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کا ذکر کیا ہے. محدثین کا کلام ہے اس پر. جی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ کچھ ہی انبیاء ہیں جن کا ہم نے قصہ ذکر کیا ہے، جن کے متعلق ہمیں بتایا ہے اور جن کے متعلق ہم نے نہیں بتایا. جب جن کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں بتایا تو پھر ان کی تفصیلات بھی ہمیں نہیں پتہ ہیں انبیاء کی. اور جہاں تک تعداد کا تعلق ہے تو جس روایت کا عموماً ذکر کیا جاتا ہے اس روایت پر محدثین نے کلام کیا ہے. تو بہرحال انبیاء نے، یہ انبیاء ہیں یا رسول ہیں، تمام نے اپنی ذمہ داری کو ادا کی، اپنے امانت کو انسانیت تک پہنچا دیا. ان تمام باتوں پر ایمان رکھنا اور پھر اس بات پر ایمان رکھنا کہ تمام کے تمام انبیاء معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں. اس بات پر ایمان رکھنا اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ ان تمام انبیاء میں 5 وہ رسول ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اولو العزم کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اس آیت کریمہ میں اسی طرح شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ان آیتوں میں جن 5 نبیوں کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ 5 وہ انبیاء ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. تو ان تمام باتوں پر ایمان رکھنا یہ الایمان بالرسل میں شامل ہے. تو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، موت کے بعد اٹھائے جانے پر. ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دراصل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حدیث کے اس ٹکڑے کو یہاں پر ذکر کیا ہے. یہ دراصل حدیث جبرائیل کا ایک ٹکڑا ہے یا ایک حصہ ہے. اس میں جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اسلام کیا ہے تو آپ نے جواب دیا. احسان کیا ہے تو آپ نے جواب دیا. کافی تفصیلی حدیث ہے، آپ لوگ کئی بارہا اس حدیث کو سن چکے ہیں. تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان کو ذکر کیا جو یہاں پر مذکور ہیں. تو وہاں بعض روایتوں میں والایمان بالیوم الاخر کے الفاظ آئے ہیں، والایمان بالیوم الاخر، اور بعض روایتوں میں والایمان بالبعث بعد الموت. تو موت کے بعد اٹھائے جانے کے جتنے مراحل ہیں، موت کے بعد اٹھائے جانے کے جتنے مراحل ہیں، موت سے لے کر حساب و کتاب اور فیصلے تک، جنت و جہنم پہنچنے تک کے جتنے مراحل ہیں، تمام کے تمام مراحل البعث بعد الموت میں شامل ہیں. تمام کے تمام مراحل شامل ہیں. جیسے موت ہے، اس پر ہمیں یقین رکھنا ہے، وہ تو ساری دنیا مان چکی ہے. موت کے بعد کے قبر کے جو مراحل ہیں، قبر کے عذاب، قبر کے جزا، قبر کے اندر ہونے ملنے والی نعمتیں، قبر میں ملنے والی سزائیں، ان پر بھی ایمان رکھنا البعث بعد الموت میں شامل ہے. علماء نے اس کو شامل کیا ہے. اسی طرح قبر سے اٹھائے جانے کے بعد، قبر سے اٹھائے جانے کے بعد حساب حشر کا معاملہ ہو، اور پھر قیامت کے ہولناکیاں ہوں، یا پھر اسی طرح حساب و کتاب، شفاعت کا معاملہ ہو، حساب و کتاب ہو، پل صراط ہو، اور پھر میزان کا معاملہ ہو، پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہو، یہ تمام کے تمام مراحل البعث بعد الموت میں شامل ہیں. ان تمام مراحل پر، تمام باتوں پر ایمان رکھنا یہ الایمان بالبعث بعد الموت ہے، یعنی اس میں شامل ہیں. والایمان بالقدر
خیرہ و شرہ، تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر ایمان رکھنا، تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر ایمان رکھنا، یعنی یہ ایمان رکھنا کہ دنیا میں جو کچھ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت یا اللہ رب العالمین کی اجازت یا اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، قدر کونی ہو یا قدر شرعی ہو، شرعی فیصلے ہوں رب العالمین کے یا پھر کونی فیصلے ہوں، تمام کے تمام فیصلوں پر راضی رہنا، تمام کے تمام فیصلوں کو ماننا، یہ ہے القدر، الایمان بالقدر خیری و شر۔ تفصیل سے انشاءاللہ ہم ویسے کچھ پڑھ بھی چکے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جی پڑھیے اس کے بعد وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ جی وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، ایمان باللہ میں سے، یہاں پر جو من ہے نا، یہ من تبعیض کا من ہے، تبعیض، حروف الجار جو ہوتے ہیں ہر حرف جر ایک معنی دیتا ہے، بعض دو دو تین تین معنی دیتے ہیں، تو یہاں پر جو من ہے یہ من تبعیض کے لیے آیا ہے، تبعیض یعنی بعض کے معنی میں، جسے من الایمان باللہ، ایمان باللہ میں سے یہ بھی ہے، میں سے یعنی ایمان باللہ میں بہت سارے امور شامل ہیں، ہے نا، ابھی جو ذکر کیا میں نے، تو ایمان باللہ میں بہت سارے امور شامل ہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، یہ مطلب ہوتا ہے من تبعیض کے لیے، یعنی ترجمہ میں یہ نہیں کیا ایمان باللہ سے، وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، ایمان باللہ سے ہے کہ الایمان بما سے، ایمان باللہ میں سے، ایسے ترجمہ کریں گے اس کا، ایمان باللہ میں سے یہ بھی ہے، کیا ہے الایمان بما وصف به نفسه فی کتابی العزیز، کہ ان تمام چیزوں پر یہاں سے آپ سب بہت زیادہ محتاط ہوں، بہت زیادہ، کیونکہ اس کتاب میں سب سے زیادہ اسماء و صفات پر بحث کی گئی ہے، کیونکہ الایمان بالالوہیہ، الایمان بالربوبیہ، اس پر کتاب التوحید میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک، لیکن یہاں اسماء و صفات کی جو بحث ہے وہ کتاب التوحید میں بہت ہی اختصار کے ساتھ مذکور تھی، لیکن اس کتاب میں ہم ذرا تفصیل سے پڑھیں گے، تو اسی لیے اپنے آپ کو مکمل، اپنے دماغوں کو، دل و دماغ کو کھلا رکھیں، جو بھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو پوچھنے کا حق ہے۔ ایمان باللہ شروع کر رہے ہیں اس حدیث میں، جی سب سے پہلے حدیث میں یعنی جو ذکر کیا عقیدہ، دیکھیں عقیدہ جو ذکر کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، عقیدہ کیا ہے؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، تو آپ بولیں گے العقیدۃ الاعتقاد هو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والقدر خیر وشر، یہ عقیدہ ہے، اعتقاد اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة، ما هو الاعتقاد؟ هو الإيمان بالله، وہ سے مراد یہاں پر ہوا کی ضمیر اعتقاد کی طرف جا رہی ہے، تو هو الإيمان بالله یعنی الاعتقاد هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر عفوا والإيمان بالبعث بعد الموت والقدر خیره والشر، والإيمان بالقدر خیره والشر، یہ اعتقاد ہے۔ اب اس اعتقاد کا جو پہلا حصہ ہے الایمان باللہ، تو الایمان باللہ میں کون سے امور شامل ہیں یہ اختصاراً میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے، کہ الایمان بوجود اللہ تعالی، والایمان بربوبیت اللہ تعالی، والایمان بالوہیت اللہ، والایمان باسماء اللہ وصفاتہ، یہ تو ان میں سے بھی ایسے کئی امور ہیں اور بہت سارے امور ہیں جو ایمان باللہ میں شامل ہیں، تو جیسے آخر میں نے ذکر کیا ہے الایمان باسماء اللہ وصفاتہ، اسی کی سمجھے شرح ہو رہی ہے کہ ومن الایمان باللہ الایمان بما وصف به نفسه فی کتابہ العزیز،
ایمان باللہ میں سے یہ چیز شامل ہے. میں نے اس کو کیسے ذکر کیا تھا کہ الایمان باسماء اللہ و صفاتہ، یہ بولا تھا نا، یہ اختصار کے ساتھ بول دیا تھا. اسی کی شرح دیکھیے. تو الایمان باسماء اللہ و صفاتہ کیسے، کیف نؤمن باسماء اللہ و صفاتہ، کیف نؤمن باسماء اللہ و صفاتہ. تو اس کا جواب ہے یہاں پر کہ کیف نؤمن باسماء اللہ و صفاتہ، تو کہتے ہیں نؤمن بما وصف به نفسه فی کتاب العزیز، جو اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے کتاب عزیز میں، اپنی کتاب میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین کی صفات کا. تو الایمان باسماء اللہ و صفاتہ، کیف نؤمن باسماء اللہ و صفاتہ، کہ ہم اسماء اللہ کے اسماء، یہ تیسرا سوال ہے دیکھیں کہ اللہ کے اسماء و صفات پر ہم کیسے ایمان لائیں. کیف نؤمن بوجود اللہ، ایک سوال یہ ہم کتاب التوحید میں پڑھ چکے ہیں. کیف نؤمن بربوبیت اللہ، یہ اس کا جواب ہم کتاب التوحید میں پڑھ چکے ہیں. کیف نؤمن بالوہیت اللہ، کتاب التوحید میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب اس کتاب میں ہم پڑھیں کیف نؤمن باسماء اللہ و صفاتہ. تو مختصر جواب اس کتاب میں یہ کہ نؤمن باسماء اللہ و صفاتہ من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل. بس یہ جواب ہے کہ ہم اللہ کے اسماء و صفات پر کیسے ایمان لائیں گے. تو یہاں پر انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان باللہ میں سے کیا شامل ہے، الایمان بما وصف به نفسه فی کتابہ العزیز. جملہ اتنا لمبا ہے نا، مختصر اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر اپنی جن صفات کا تذکرہ کیا ہے ان پر ایمان لانا. وَبِمَا وَصَفَ بِهِ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مختصر ترجمہ کہ اور جن صفات کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا، اسماء کا، ان پر ایمان لانا. یہ میں نے کیسے بولا تھا، نؤمن باسماء اللہ و صفاتہ، بس وہی ہے. نؤمن باسماء اللہ و صفاتہ کہنا وہی ہے، اور نؤمن بما وصف به نفسه فی کتابہ وبما وصف به رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں وہی باتیں ہیں کہ اللہ اور اس کے اللہ نے قرآن کے اندر اپنی جن صفات کا ذکر کیا ہے، جن اسماء کا ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جن اسماء و صفات کا ذکر کیا ہے ان پر ایمان لانا. ولیکن کیف نؤمن، کیف نؤمن، نؤمن من غیر تحریف، نؤمن من غیر تحریف ولا تعطیل، بغیر کسی تحریف کے اور بغیر کسی تعطیل کے ایمان لانا. ومن غیر تکییف ولا تمثیل، بغیر تکییف کے اور بغیر تمثیل کے ایمان لانا. اب بولیں گے کہ یہ تو بڑا مختصر ترجمہ ہو گیا کہ من غیر تحریف، تحریف کے بغیر، تعطیل، تعطیل کے بغیر، تکییف، تکییف کے بغیر، تمثیل، تمثیل کے بغیر. آخر ہے کیا بھلا ہے؟ تعطیل کیا چیز ہے، تحریف کیا چیز ہے، تمثیل کیا چیز ہے، اور تکییف کیا چیز ہے؟ تو یہ کافی تفصیل سے میں پچھلے مرتبہ ذکر کر چکا ہوں آپ کو، یہاں اب اس تفصیل سے نہیں ذکر کروں گا، مختصراً آپ لوگ سن لیں. من غیر تحریف، تحریف کا معنی کیا؟ جی ہاں، تحریف کا معنی ہے تحریف الکلام. اصل میں حرف یحرف کے معنی امال یمیل، کسی طرف جھک جانا، مائل ہو جانا، یہ اصل معنی ہے، یعنی اس کی اصل جگہ سے اس کو ہٹا دینا، یہ حرف یحرف کے معنی ہیں. ٹھیک، اور بدل دینا، کسی جگہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یا جھکا دینا یا اس چیز کو بدل دینا، یہ تحریف کے معنی ہیں، لفظی معنی یہ ہیں. اور تحریف الکلام کہتے ہیں کہ امالته عن المعنى المتبادر منه الى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ الا باحتمال مرجوح. کہتے ہیں کہ تحریف الکلام کے معنی ہیں کہ اس کے حقیقی معنی سے ہٹا کر ایک ایسے معنی کی طرف لے کر چلے جانا، یا اس کا وہ معنی ذکر کر دینا کہ جس کا بہت ہی باریک احتمال ہو، اس معنی کا بھی احتمال ہو لیکن بہت ہی باریک احتمال ہو، مطلب کہ بہت ہی کم احتمال ہو اس معنی کا، ایسے معنی کی طرف لے کر چلے جانا.
یہ تحریف، حقیقی معنی سے ہٹا کر، تحریف الکلام کے معنی بات کو حقیقی معنی و مطلب سے ہٹا کر ایسے معنی و مطلب کی طرف، جیسے بولتے ہیں نا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی. کچھ لوگ باتوں کا مطلب نکالتے ہیں، کچھ لوگ باتوں کا ایسا مطلب نکالتے ہیں وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے لیکن بہت دور کا بولتے ہیں، بہت دور کی سوچ رہے اس اندھے کو. تو اس کو کہتے ہیں تحریف الکلام. یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں کی یہ صفات تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو، دیکھو قرآن کے اندر بھی کہا یحرفون الکلم، کلام یعنی کون سا کلام تھا؟ وہ اللہ کا کلام تھا، کلم کہا اللہ رب العالمین. تو کیسے ہیں وہ لوگ، کیسا ان کا عقیدہ، کیسا ہے علم ان کے پاس جو کہتے ہیں کہ پچھلی آسمانی کتابیں اللہ کا کلام نہیں تھی، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ وہ کلام ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ. جی تو یہ تحریف ہے. تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو ان کے حقیقی معنی سے بدل دینا، حقیقی معنی سے نہیں، عفواً حقیقی معنی سے ہٹا دینا، حقیقی معنی سے ہٹا دینا، اللہ کے اسماء و صفات کو اس کے حقیقی معنی سے ہٹا دینا، یہی تحریف ہے. تحریف لفظی بھی ہو سکتی ہے، تحریف معنوی بھی ہو سکتی ہے. تحریف لفظی بھی ہو سکتی ہے اور تحریف معنوی بھی ہو سکتی ہے. جیسے تحریف لفظی میں کچھ لوگوں نے اللہ الرحمن علی العرش استوا، تو استوا کے معنی جو ہے نا استولا کے کیے ہیں. ہاں نہیں، وہ تو استوا کے معنی تو ارتفاع کے، ٹھیک ہے، وہ تو صحیح معنی مترادف ہیں بالکل. استولا کے کیے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو بنایا اور اللہ اس کا ذمہ دار بن گیا. استولا کے معنی کہ استوا کہا کہ استوا نہیں ہے، اصل میں استولا ہے. یہ لفظی تحریف ہے. معنوی تحریف کس طرح کرتے ہیں؟ جس اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنے بعض صفات کا ذکر کیا، جیسے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک بل یداہ مبسوطتان. اللہ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے. تو لوگ اس کی تحریف کس طرح کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں پر ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے. ترجمہ کس طرح کریں گے؟ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں، قبضہ قدرت کا ترجمہ کرتے ہیں، طاقت کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ تحریف معنوی ہے، یہ تحریف معنوی ہے. جبکہ ایمان باسماء اللہ و صفاتہ میں ضروری تحریف سے بچیں. جیسے ذکر ہے قرآن کے اندر ویسے مان جائیں. اللہ نے کہا اس کے ہاتھ ہیں، ہمیں ماننا ہے کہ اس کے ہاتھ ہیں. اللہ نے کہا کہ وہ اترتا ہے، اس کا پیر ہے. حدیث میں ذکر اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کا پیر ہے. کہا نا کہ جب ساری جہنم کو بھر دیا جائے گا پھر بھی جہنم چلا رہی ہوگی حل من مزید حل من مزید، تو آخر میں اللہ رب العالمین اپنے پیر کو رکھیں گے تو پھر جہنم چلائے گی اور کہے گی اللہ بس. حدیث کے الفاظ ہیں اور صحیح حدیث ہے. اب یہاں پر ہمارے پیر کی طرح ہوگا اللہ تعالیٰ کا پیر؟ ہاں تو بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ کو کس نے دیکھا ہے؟ اللہ کو کس نے دیکھا ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کا پیر فلاں کی طرح ہوگا؟ اللہ نے اپنے پیر کا ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیر کا ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاتھ کی انگلیوں کا ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے ہنسنے کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین کے نازل ہونے کا ذکر کیا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جن کو صفات کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے صفات افعال ہیں. ان ساری چیزوں پر ہمیں ویسے ہی ایمان لانا ہے جیسے مذکور ہے. اس بارے میں ہم اپنے دماغ کو اس لیے نہیں لگا سکتے کیونکہ ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. انسان کسی چیز کی کیفیت آگے آ رہا ہے، تکییف کے معنی من غیر تکییف. جی جی ہاتھ ہی کے طور پہ اللہ اپنے ہاتھوں سے جی اور دوسری جگہ اسی کو طاقت سے اس کو وہ کر دیا، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے مطلب تحریف کی؟ ہاں، جہاں پر تحریف کی وہاں پہ تحریف کی، جہاں پر نہیں کی وہاں نہیں کی. جہاں پر جنہوں نے جس جگہ پر انہوں نے ہاتھ کو قدرت سے تعبیر کی ہے وہاں پر تحریف کیا انہوں نے.
تو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو طاقت بولنے والے؟ کس نے بولا ہے؟ اس طرح کے کچھ بھی یاد رکھیں، قرآن کے کسی بھی لفظ کا معنی، مطلب، مراد ذکر کرنے کے لیے ضروری ہے کوئی دلیل ہو ہمارے پاس۔ دلیل سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، صحابہ کا فہم ہو۔ ہم اپنی عقل کو دخل نہیں دے سکتے ان معاملات میں، صحابہ کا فہم، سلف کا فہم ضروری ہے کتاب و سنت کے معنی و مطلب ذکر کرنے کے لیے۔ تو صحابہ نے ہاتھ کو ہاتھ مانا، کسی صحابی نے ہاتھ کو طاقت نہیں بولا۔ کیا لفظ طاقت نہیں تھا ان کے پاس؟ لفظ قدرت ان کی زبان میں موجود نہیں تھا؟ جی بالکل، ہاں سنیں، وہاں پر انسان کے ہاتھ مذکور ہے نا؟ ہاں، کیونکہ انسان کو ہم نے دیکھا ہے، ہم جانتے ہیں انسان کے اٹھنے بیٹھنے کو، انسان ہاتھ سے کس طرح روک سکتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اللہ اپنے ہاتھ سے کس طرح روکتا ہے ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ تو پھر ہم اس ذات کی کیفیت بتانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس ذات کو ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور یہ بے وقوفانہ حرکت ہے، احمقانہ غلطی ہے ان کی، کہ جس ذات کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے اس ذات کی کیفیت وہ کیسے ذکر کر سکتے ہیں؟ پھر حتیٰ کہ اگر اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ اللہ رب العالمین اترتا ہے، جیسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف قول منسوب ہے کہ وہ ممبر پر سے نیچے اتر کر انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین آخری آسمان پر رات کے آخری پہر میں اس طرح اترتا ہے، جبکہ یہ قول ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور اس قول صحیح نہیں ہے۔ تاریخ کے حوالے سے جب اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ جس وقت کا واقعہ ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہے اس وقت فلاں جگہ وہ تھے ہی نہیں جس جگہ کا وہ واقعہ ہے، تو اس طرح کہنا بھی کہ اللہ اس طرح پکڑتا ہے، اللہ اس طرح ہنستا ہے، نہیں کہہ سکتے ہم لوگ۔ بات واضح ہے؟ جی جی ہاں جی، وہ اللہ رب العالمین کی کرسی ہے، وہ بھی ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کرسی ہے، امور غیبیہ سے اس کا تعلق ہے، ہم ایمان لیں گے انشاءاللہ آیت الکرسی آنے والی ہے، آگے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلے آگے پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ویسے ہی ایمان لانا ہے جیسے کتاب و سنت میں ذکر کیے گئے ہیں، کسی طرح کی کوئی تحریف جائز نہیں ہے، نہ لفظاً نہ معنی، کسی طرح کی کوئی تحریف جائز نہیں ہے۔ قدرت کا معنی، طاقت کا معنی یہ بعد میں ہم لوگوں نے کیا، تحریف کرنے والوں کی ایجاد ہے، صحابہ میں سے کسی نے نہیں کیا، جبکہ ان کے پاس بھی قدرت اور طاقت والا لفظ، قوت والا لفظ موجود تھا، کہہ سکتے تھے وہ لوگ، لیکن نہیں کہا انہوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا ہے تو اس کے ہاتھ ہیں، ہم مانتے ہیں، کس طرح کیفیت ہم نہیں جانتے۔ تو کہا کہ من غیر تحریف، نہ تحریف لفظی جائز ہے نہ تحریف معنوی جائز ہے، دونوں کی مثال میں نے آپ کو دے دی۔ اسی طرح آگے کہا کہ من غیر تحریف ولا تعطیل، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ رب العالمین کے تعطیل کے معنی ہے چھوڑنا، لفظی معنی تعطیل کے چھوڑ دینا، ترک کر دینا، تعطیل چھٹی کو بھی بولتے ہیں، پڑھائی وڑائی چھوڑ دیتے ہیں سب لوگ، کام وام چھوڑ دیتے ہیں تو تعطیل میں ہوتے ہیں، عطلہ، ہاں جی، تو جی عورتوں کے ڈبل کام ہو جاتے ہیں، تو تعطیل چھوڑنے کے معنی میں کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں۔ کس طرح؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اگر ہم مان جائیں کہ ہاتھ ہے، پیر ہے، چہرہ ہے، وہ اترتا ہے، وہ پکڑتا ہے نا، یہ سارے حدیث کے الفاظ جو میں ذکر کر رہا ہوں آپ کو، پکڑتا ہے وہ، تو یہ اگر ہم ان چیزوں کو مان جائیں گے تو پھر انسان کے ذہن میں وہ ایک اسٹیچو بن جائے گا اللہ رب العالمین، ایک مجسمہ بن جائے گا اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین مجسمہ نہیں ہے۔ اس طرح کہ اللہ کی ہر صفت کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں، ہر صفت کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں، رچیے پھر اللہ ہے کیا؟ نہیں، بس ہے مجسمہ،
ان کے ذہن میں اسماء و صفات کو ماننے سے مجسمہ بنتا ہے. سوچیں آپ کیوں مجسمہ بنتا ہے؟ بولے جب انسان کیفیت دینا شروع کرے گا، اللہ کے ہاتھ کی کیفیت دے گا، پیر کی ایک کیفیت وہ ذکر کرے گا، چہرے کی ایک کیفیت، ہر چیز کو بناتا جائے گا تو پھر وہ مجسمہ بنے گا، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن وہ اس کے شائن شان ہیں، وہ اس کے لائق ہیں. ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے وہ کس طرح ہے. وہ دیکھتا ہے، وہ ہماری طرح نہیں دیکھتا. وہ کس طرح دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے. ہم تو اس پارٹیشن کی اس طرف کیا ہم نہیں دیکھتے، تو ہماری طرح کس طرح دیکھتا ہے؟ تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے اس طرح کی آنکھ ہو، سننے کے لیے اس طرح کے کان ہو، ہنسنے کے لیے دل ہو، ایک فیلنگ ہو، احساس ہو، اور پھر اس کے لیے باڈی کے سارے اعضاء ہوں، پھر اس کے لیے دماغ ہو سوچنے کے لیے. اس طرح کر کے اللہ رب العالمین کا ایک مجسمہ بنتا ہے ان کی نظر میں. تو پھر وہ معطلہ کیا کرتے ہیں؟ سارے اسماء و صفات کا انکار کر دیتے ہیں. یہ بھی گمراہی ہے. اللہ کے ناموں کی تحریف کرنا یا اللہ کے ناموں کا انکار کرنا، یہ ہے تحریف و تعطیل. اور اس کے بعد کا من غیر تکییف. کچھ لوگ کیفیت بنانا شروع کرتے ہیں، کیفیت بتاتے ہیں. اللہ اس طرح ہنستے ہیں، اللہ رب العالمین اس طرح ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح اترتے ہیں، اس طرح پکڑتے ہیں، وہ رحم اس طرح کرتے ہیں. نہیں، کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے. اللہ رب العالمین اس طرح عرش پر مستوی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آپ سب نے یاد بھی کر لیا ہوگا. یہ اصول ہے اسماء و صفات پر ایمان رکھنے کے لیے. کیا کا سوال کیا کہ الرحمن علی العرش استوى، تو کہا کہ جو ہے نا کیسے، سوال کیا کہ کیسے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. کیفیت پوچھی اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ الاستواء معلوم، استواء کا معنی رفع. اللہ رب العالمین بلند ہوا، عرش پر بلند ہوا، عرش پر مستوی ہوا، یہ ہمیں معلوم ہے. الاستواء معلوم. کہا والکیف مجہول، کیسے ہمیں نہیں بتایا گیا، نہ قرآن میں بتایا گیا نہ حدیث میں بتایا گیا. اور صحابہ نے دیکھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان رکھتے تھے. اللہ امور غیبیہ کے سلسلے میں وہ سوالات نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ امور غیبیہ ہیں اور اس پر ایمان رکھنا یہ اہل ایمان کی علامت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ میں کہا الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وہاں پر وہ اپنے عقل کو دخل دے کر طرح طرح کے سوالات کر کے گمراہی کا شکار نہیں ہوئے. شاید ہی ہمیں کہیں کوئی روایت ملے، میں تو کہتا ہوں نہیں ملے گی آپ کو کہ کسی نے اللہ کے متعلق ایسے امور غیبیہ سے متعلق اس طرح کی، جیسے امام مالک سے اس نے سوال کیا اللہ کیسے مستوی ہے، کیسے اللہ نے سارے آسمان کو بنا دیا، کیسے اللہ نے زمینوں کو بنایا، کیسے، یہ نہیں کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اپنے پیر کو رکھیں گے جہنم میں، تو وہ چلائے گی اور کہے گی بس بس. کسی صحابی نے نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کیسے، کیا ان کو دماغ نہیں تھا؟ نعوذ باللہ، ذہن ان کے پاس بھی تھا، ہم سے اچھے دماغ رکھنے والے تھے، لیکن سوالات نہیں کیے انہوں نے. کیوں سوالات نہیں کیے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کی ذات کو ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں، تو پھر ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے. تو یہاں پر من غیر تکییف، کیفیت نہیں. والکیف مجہول، والسؤال عنہ بدعہ، اور ایسی کیفیت سے متعلق سوال کرنا بھی بدعت ہے. اور والایمان بھی واجب، اللہ رب العالمین کے تمام اسماء و صفات پر جیسے وہ ذکر ہیں ویسے ایمان لانا یہ واجب ہے. اور اس کے بعد کہا ولا تمثیل، کچھ لوگ مثال دیتے ہیں، کچھ لوگ مثال دیتے ہیں. یعنی آج ہندوستان میں ایک بہت بڑا طبقہ جو درگاہوں کو، فلاں باباؤں کو، پیروں پر ایمان رکھتا ہے اور ان کو اللہ رب العالمین کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. غیر شعوری طور پر یا جہالت کی وجہ سے وہ ان کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو مثال دے کر کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں بابا بھی بچے دیتا ہے، ہاں فلاں بابا بھی یہ کام کرتا ہے، فلاں بابا بھی شفا دیتا ہے، فلاں بابا بھی بیماری مبتلا کر سکتا ہے، وہ بھی مصیبت میں ڈال سکتا ہے، اللہ بھی ڈال سکتا ہے. یہ تمثیل ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ نے کہا قرآن کے اندر، یہ آیت بھی اصول ہے اسماء و صفات کے لیے. اللہ نے اپنے بارے میں کہا لیس کمثلہ شیء،
اللہ کے جیسی دنیا کے اندر کیا کائنات میں کوئی ذات نہیں، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ وہ السمیع البصیر، جبکہ وہ سنتا بھی اور دیکھتا بھی ہے۔ تو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، یہ سن کر کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ وہ ہماری طرح سنتا اور ہماری طرح دیکھتا ہے۔ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، تم یہ نہ سمجھ جاؤ کہ تمہاری طرح میں دیکھتا ہوں، تم یہ نہ سمجھ جاؤ کہ تمہاری طرح میں سنتا ہوں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے جیسا۔ یہ آیت بھی اصول ہے کہ جہاں بھی اسماء و صفات میں آپ کو کہیں شیطان آپ کے دماغ میں بات ڈالنے کی کوشش کرے کہ فلاں بھی لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نہیں ہو سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، اور اللہ نے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کا، اس کی کیفیت کا، اس کے اسماء و صفات کی کیفیت کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اس لیے ایمان لانا ہے ہمیں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر من غیر، بولیں، من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل۔ یہ چار باتیں یاد رکھیں، امام مالک کا وہ قول یاد رکھیں، اور قرآن کی اس آیت کو یاد رکھیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اسماء و صفات کے سارے مسائل ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ مزید تفصیل سے اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق، اس کے اسماء سے متعلق تفصیل انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما اور ہمیں پکا سچا موحد مومن بنا۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔